ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، آج الحمدللہ بعد نماز مغرب ایک خطاب عام جس میں دو عنوانات پر گفتگو ہوئی، ایک عقیدہ مومن، دوسرا حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عنوان کے ذریعے اس پیغام کو دینے کی کوشش کی گئی کہ اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ساری انسانیت پر کیا عائد ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمارے مہمان مقررین جو مالیگاؤں سے یہاں تشریف لائے، جن میں ایک حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ ہیں جنہوں نے حقوق النبی پر گفتگو کی اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ آج اگر انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرے تو آج نبی کے نام پر جو کچھ ہمارے اس ملک میں یا دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اس حقیقت سے یہ انسانیت ناواقف ہے جو حقیقت رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دی ہے، کیونکہ وہ نبی صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر ہر انسان یہ سمجھ جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے نہ لانے کا تو اختیار رکھتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں رہے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے یا نہ کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے کے بعد وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ایسی شخصیت ہے یا ایسی ذات ہے کہ اس کا احترام کرنا ہی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدر جماعت کی جانب سے یہ جو پروگرام رکھا گیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کیا گیا جو اعلیٰ ترین اخلاق انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، جو صحیح عقیدہ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام چیزیں جو دنیا کے آج کے انسانوں کے مسائل کے حل ہیں اس کو پیش کیا گیا۔ اگر دنیا اس کو اپنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا رہبر اور رہنما مانے، کیونکہ آپ کی تعلیمات انسانی مسائل کے حل اور انسانی مشکلات اور انسانی تکالیف اور پریشانیوں کا حل ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ اگر آدمی اپنے گھر میں کھانا بنا رہا ہے اور اس کا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی ذمہ داری معاشرے کی اس قدر ہے آدمی کے اوپر، اپنے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی، اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق کی ادائیگی، تمام لوگوں کو راحت پہنچانا، ان تمام تعلیمات کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہ اخلاقی اور معاشرتی تھے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آدمی کا درست ہونا چاہیے کہ مرنے مارنے والی اور زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ عقیدہ صحیح ڈھنگ سے راسخ ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو پھر موت کا خوف اگر نکل گیا تو آپ دیکھیے آدمی بڑی سے بڑی بیماری ہو، کرونا آیا، یہی عقیدہ تھا کہ آدمی اپنے عزیز اور اقارب کو چھوڑ کر کے نہیں گیا بلکہ ان لوگوں کی خدمت کی اور ان لوگوں کے ساتھ وہ رشتہ جو باقی تمام حالات میں اس کو باقی رکھا، اور ان حالات میں بھی انسانیت کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ مکارم پر جب آدمی فائز رہا، اس کی بنیادی وجہ یہی عقیدہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اسی کو عام کرنے، سماج اور معاشرے میں اچھائی کو پھیلانے یہ مقصد تھا۔ اس کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور الحمدللہ بحسن و خوبی یہ پروگرام پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے اور بے انتہا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جو پروگرام منعقد ہوا نا، آپ اس کو بخوبی سنا ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ میسیج ہر وہ انسان تک جائے اور خاص کر مسلمانوں تو بات چلی جائے۔ جس بات کی انہوں نے کہا، ریپیٹڈلی کہا، میں اس کا حوالہ قرآن سے دیتا ہوں۔ عقیدہ جس بات کو آپ سن رہے ہیں گھڑی گھڑی، توحید آپ کے بات سمجھ لیجئے، جس بات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو ریپیٹڈلی اسٹریس کیا جاتا ہے اور دہرایا جاتا ہے۔ قرآن میں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس بات کو اللہ نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قریب 76 ٹائم سے زیادہ ریپیٹ کیا ہے۔ اگر اللہ نے اس بات کو اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے تو یقیناً اس میں بڑا مطلب ہے اور مقصد ہے، اور یہ بات واضح ہے
کہ یہیں ہم ٹکر کھانا جھول کھانے والے ہیں، یہیں کے بھٹکنے والے ہیں، اور یہ اگر اس بنیاد سے ہم ہٹ گئے تو پھر بات تمام کلیئر کٹ آ جائے گی حدیث شریف کی کہ امت کے 73 فرقے 72 جن کا انجام آپ اچھی طرح سے سن چکے ہو، بہت برا انجام ہے نا، اور ایک ہی فرقہ جو حق پہ ہے۔ اس بات کو اسی دہرانے کے لیے، اس بات کی آپ کو ریپیٹڈلی آپ کے دماغوں میں اور دل میں بسانے کے لیے یہ علماء اکرام اتنی دور سے آ کے اپنی باتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے، ان کو بے انتہا اجر دے اس بات کا، اور تمام لوگوں کو نیک توفیق دے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مسلمانوں کے خلاف سازش کا نتیجہ ہے، اسی بنیاد پر یہ وجود میں آئی۔ میں نے بہت تھوڑی سی چیزیں بیان کی ہیں، سمندر سے چند قطرے جو اشارات کیے، اس تصوف کے 4 سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں مؤسس التبلیغ۔ اور آج علماء دیوبند کے عقائد میں آپ پڑھیے، قاری طیب صاحب، شیخ خلیل احمد سہارنپوری، محمد میں، اور دوسرے علماء کے بڑے بڑے جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں فخر کے ساتھ کہ ہم دیناً مسلم ہیں، فرقتاً اہل سنت والجماعت ہیں۔